بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس تیسرے لیکچر میں علی حسین جماعت نام کے طلباء کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اب گزشتہ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے سبق نمبر 1 ہجرت نبوی اور اس سے پہلے جو تھی وہ مولانا شبلی نعمانی کے حالات و واقعات جو تھے وہ پڑھے تھے اور ان کا مطالعہ کیا تھا، لیکن اب ہم دوسرے سبق پہ نہیں آئیں گے بلکہ اس کی جگہ ہم تیسرا سبق جو ہمارا کاہلی ہے اس کی طرف آئیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے۔ اب اس کی خاص وجہ ہے جو کہ آپ کو مولانا شبلی نعمانی کے حالات پڑھتے ہوئے بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ وہاں پہ سر سید احمد خان کا ذکر تھا۔ اب سر سید احمد خان کو اگر دیکھا جائے تو وہ مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد کے جو ہیں وہ سرپرست کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی جو تحریک کے اثرات تھے وہ ہمیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں پر بھی ملیں گے، ان تمام لوگوں کے جو کام ہیں ان پر بھی ملیں گے، اور باقی کے اردو ادب اور اردو زبان پر بھی اثرات نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ ہم آج جو بہت کچھ کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ سر سید احمد خان کا ہے، ہماری زبان کے لحاظ سے بھی، ہماری سیاست کے لحاظ سے بھی، ہمارے افعال کے لحاظ سے بھی، اور دیگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر سر سید احمد خان کی تحریک کا جو ہے وہ اثر ہے۔ تو سر سید احمد خان کی تصویر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اپنے اسکرین پر۔ 1817 میں پیدا ہوئے، اس وقت تک انگریز آ چکے تھے لیکن باقاعدہ طور پر انگریزوں کا قبضہ نہیں ہوا تھا پورے ہندوستان پر، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ 1898 میں ہوئی ہے۔ اب یہ جو سن ہیں، جو سال ہیں، یہ یاد رکھنے ضروری ہیں کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں اس میں یہ آ سکتے ہیں ممکنہ طور پر۔ اب سر سید احمد خان کے موروث اعلیٰ جو تھے وہ شاہ جہان کے عہد میں ہندوستان آئے تھے۔ شاہ جہان جو تھے وہ مغل بادشاہ تھے جنہوں نے تاج محل بنوایا تھا، اور ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ سید ہونے کی وجہ سے اور اپنی قابلیت کی وجہ سے پھر مغلیہ دربار، محل اور دیگر سرکاری عہدوں پر فائز رہے۔ اب سر سید احمد خان نے مختلف جو اپنے علاقے میں اور اس دور میں تعلیم ہوتی تھی اس کے مطابق ہی تعلیم پائی کہ جس میں مذہبی تعلیم کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور انہوں نے پھر عدالت میں کام کیا اور پھر ترقی کر کے منصف، انصاف کرنے والا، جس کو آج کے دور میں ہم جج کہتے ہیں، جج کے طور پر فائز ہو گئے۔ اس دور میں سر سید احمد خان جو تھے ان کے پاس سرکاری نوکری تھی، لیکن ملک کے حالات ایسے تھے کہ ان کا خون کھولتا تھا اور تکلیف ہوتی تھی مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر۔ اسی لیے متحدہ ہندوستان جو تھا، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جو کہ اس وقت ایک ملک تھے اور انگریزوں کے زیر تسلط تھا یہ علاقہ، تو اس میں مسلمانوں کی حالات بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی، یعنی تعلیم سے دور ہو گئے تھے، سرکاری نوکریاں نہیں تھیں، کھانے کے لالے پڑ گئے تھے، اپنی اہمیت کھو چکے تھے مسلمان، اور انگریزوں کی حکومت تھی تو سرکاری نوکریاں بھی نہیں ملتی تھیں۔ اب سر سید نے انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد، یہ 2 شہر تھے جن میں کھولا۔ اب سر سید احمد خان جو تھے وہ ایک منصف کے ساتھ ساتھ ایک مصلح بھی تھے، اور انہوں نے صرف تعلیمی حوالے سے کام نہیں کیا بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ سیاست کے ساتھ ساتھ ہماری علمی اور ادبی جو شعبہ ہے اس میں کام کیا، اس کی ترقی کے لیے کام کیا، اور اسی کے ساتھ جو لوگوں کا معیار اور کردار اور ذہنی سطح ہے اس کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے بہت سا کام کیا، تو وہ بیک وقت بہت سے شعبوں میں، بہت سی فیلڈز میں جو تھے وہ مصروف عمل رہے۔ اب انہوں نے ایک کالج کھولا
1875 میں 1875 میں جس علی گڑھ میں، اور علی گڑھ کالج بھی اس کو کہتے ہیں، جو کہ بعد میں یونیورسٹی بن گئی اور مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی یونیورسٹی تھی۔ اب انگریزوں کے آنے کے بعد ہمارے مسلمان تھے وہ تعلیم میں بہت پیچھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے علی گڑھ جو ہے وہ کالج کی بنیاد رکھی، جو کہ بعد میں یونیورسٹی بنی۔ اگرچہ ان کی زندگی میں یہ یونیورسٹی نہیں بن سکی، لیکن پھر بھی سر سید کا جو یہ کام تھا، یہ اردو کے لیے اور اردو کے ساتھ ساتھ پھر پاکستان کی سیاست کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے بہت اہم حیثیت رکھتا ہے کہ یہ ایک مرکز بن گیا تھا کہ جہاں بہت سی سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں۔ اب مسلمان جو تھے اس دور میں وہ عربی فارسی جو ہے کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے۔ اردو اس طرح سے نثری زبان نہیں تھی اور علمی زبان نہیں تھی، وہ بس یا تو عام بول چال کے لیے استعمال کی جاتی تھی یا شاعری کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ تو سر سید نے ایسا کیا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ زیادہ تر علم دنیا بھر میں جو ہے وہ انگریزی زبان میں موجود ہے، تو انہوں نے انگریزی سے اردو میں تراجم کرنے کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر دی۔ اب سائنٹیفک سوسائٹی میں کچھ مخصوص لوگ تھے جو کہ یہ کام کرتے تھے۔ یہاں آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، سائنٹیفک سوسائٹی کا جو بورڈ ہے، سر سید کی جانب سے اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ترجمہ کرتی تھی انگریزی میں موجود اور یورپی زبانوں میں موجود سائنسی کتابوں کی اردو میں اور مقامی زبانوں میں، تاکہ ہمارے مقامی جو لوگ ہیں وہ بھی سائنسی میدان میں آگے آئیں، کیونکہ وہ پچھلے کچھ سالوں میں خانہ جنگی کی وجہ سے کافی پیچھے چلے گئے تھے۔ پھر انہوں نے تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اب یہ تہذیب الاخلاق جو ہے وہ رسالہ تھا، اور یہ رسالہ مسلسل شائع ہوتا رہتا تھا جس میں مختلف مضامین ہوتے تھے، اور ان مضامین کا مقصد جو تھا وہ اصلاح کرنا ہوتا تھا۔ یہ تفصیل سے لکھتے تھے اور ہر موضوع پر لکھتے تھے کہ عورتیں پڑھتی تھیں، بچے پڑھتے تھے، جوان پڑھتے تھے، بزرگ پڑھتے تھے، اور خصوصی طور پر مسلمانوں کے لیے لکھا جاتا تھا اور انہیں احساس دلایا جاتا تھا۔ اب اس جو رسالے میں سب سے اہم چیز ہوتی تھی وہ تھی مضمون۔ مضمون پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ بات اہم ہے کہ سر سید نے اس صنف کو رواج دیا۔ اس سے پہلے مضمون نہیں لکھے جاتے تھے، اور یہ بھی ہم آگے جب پڑھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ مضمون کی آج کیا اہمیت ہے۔ انہوں نے صرف خود ہی مضامین نہیں لکھے، بلکہ اپنے بہت سے دوستوں سے بھی اور رفقا جو کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے اور عالم لوگ تھے ان سے بھی مضامین لکھوائے، اور اس میں قومی، تعلیمی، مذہبی، اخلاقی، سیاسی اور دیگر موضوعات جو تھے، ہر موضوع پر انہوں نے جو ہے وہ مضامین لکھوائے، خود بھی لکھے، دوسروں سے بھی لکھوائے، اور یہ مسلسل رسالہ تہذیب الاخلاق شائع ہوتا گیا۔ اب سر سید کا اسلوب ہے کہ سر سید کا اسلوب جو ہے وہ سادہ ہے، یعنی وہ جو بات کرتے ہیں بالکل سادگی سے کرتے ہیں، کوئی بناوٹ نہیں آتی، سہل ہے۔ سہل کا مطلب آسان، بے ساختہ، جو بات کر رہے ہوتے ہیں بس کر رہے ہوتے ہیں، ایسی کوئی اسکرپٹڈ نہیں لگتا۔ اور تصنع کہتے ہیں مصنوعی پن، بناوٹ، ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اب آگے جو ہے وہ مولوی عبدالحق بابا اردو کا جو ان کی رائے ہے سر سید کے بارے میں، اس کا ذکر ہے کہ سر سید نے ہماری بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر بھی ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے سیاست میں حصہ لیا، انہوں نے جو ہے وہ وقار بلند کرنے کی کوشش کی، انہوں نے جو ہے وہ تعلیم دینے کی کوشش کی، اور اسی طرح سے اور بہت سے احسانات ہیں۔ ہر میدان میں انہوں نے ساتھ دیا مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کو اس دور میں بلند کرنے کی کوشش کی۔ تو ان میں سے ان کے بہت سارے کاموں میں سے ایک کام زبان پر بھی ہے۔ اردو کی ترقی کے لیے انہوں نے بہت کام کیا، زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی۔ اس سے پہلے سادہ زبان بالکل استعمال نہیں کی جاتی تھی،
بلکہ جو خطوط اردو میں لکھے جاتے تھے وہ اگر پڑھے جائیں تو خاصی دقت ہوتی ہے ان کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں، کہ وہ بناوٹی ہوتے تھے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ آج کل آپ سرکاری دستاویزات دیکھ لیں تو ان کی زبان ایسی ہوگی کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح سے سنجیدہ مضامین نہیں لکھے جاتے تھے اردو میں. اردو نثر کوئی اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، اور جدید علوم کے تراجم کرائے. اس بات کی پہلے وضاحت ہو گئی ہے سائنٹیفک سوسائٹی کا جو کام تھا. اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا. وہ مستقبل کی طرف دیکھ رہے تھے، نئی چیزیں. وہ ماضی کی طرف رجوع نہیں کر رہے تھے بلکہ نئی چیزوں کی بنیاد ڈال رہے تھے. سر سید ایک بہت بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے. مصنف سے مراد ہوتا ہے وہ شخص جو کتابیں لکھتا ہے، مختلف مضامین لکھتا ہے، مختلف آرٹیکلز لکھتا ہے. انہوں نے مختلف جو کتابیں لکھی ان کی تعداد تقریباً 30 سے زیادہ ہے. بے تحاشا کتابیں لکھیں، پھر تقریریں ہیں ان کے خطوط ہیں، ان کے مضامین ہیں، اور ان کے مضامین جو ہیں وہ مقالات سر سید کے نام سے جانے جاتے ہیں. اہم تصانیف میں آثار السنادید یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے. اردو میں لکھی تھی انہوں نے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہندوستان میں عمارتیں ہیں، یہاں پہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں اس کے سرے ورق میں، کتاب کے سرے ورق میں جو مختلف پرانی تاریخی عمارتیں ہیں ان کی معلومات لکھی تھیں. پھر ایک اور اہم کام تھا رسالہ اسباب بغاوت ہند. اب اس رسالے کی اہمیت کیا تھی؟ یہ رسالہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ یہ انگریزوں کے لیے لکھا تھا، اور اس کی کاپیاں انگلستان بھی بھجوائی گئی تھیں وہاں کی اسمبلی کے لیے. اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریز مسلمانوں سے نفرت کر رہے تھے، اور 1857 کی جو جنگ تھی اس کا ذمہ دار صرف مسلمانوں کو قرار دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ انگریز حکومت کی خلاف ورزی کی تھی اور ان کے خلاف بغاوت کی تھی، ان سے نفرت کرتے تھے. اور نتیجتاً جب انگریز وہ جنگ جیتے اور پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے تو اس کے بعد وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے رہے. تو اس رسالے میں اسباب بغاوت ہند میں انہوں نے واضح کیا سر سید نے کہ وہ صرف مسلمانوں کا کام نہیں تھا بلکہ اس میں ہندو اور دوسری قومیں بھی شامل تھیں، اور وجوہات کیا تھیں. وہ جو ہندوستان میں بغاوت ہوئی تھی اس کے اسباب، اس کا سبب، اس کی وجوہات کیا تھیں، تو اس پہ روشنی ڈالی اور وہ انگریزوں کو دیے تاکہ وہ مسلمانوں کے قریب ہو جائیں. پھر اس کے بعد اور کتابیں لکھیں. خطبات احمدیہ جو ان کی کتاب ہے وہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کتاب لکھی گئی. اور آخر میں تفسیر القرآن. اور قرآن کی جو انہوں نے تفسیر لکھی اس کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے تورات اور انجیل کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ تفسیر لکھی اور ان سے بھی موازنہ کیا. ان کی لکھی ہوئی جو تفسیر ہے اس میں تورات اور انجیل کے ساتھ بھی قرآن کا موازنہ موجود ہے. اب یہ تو تھے سر سید احمد خان کے حالات زندگی اور ان کی علمی اور ادبی خدمات. اب یہ چند سوالات ہیں کہ جن کے جواب تلاش کرنا آپ کا کام ہے، اور یہ اگر آپ لکھ لیں تو آپ کے لیے خاصا فائدہ مند ہوگا. اس میں سے ایک ہے سر سید احمد خان کی تاریخ پیدائش، پھر ان کی تاریخ وفات، پھر انہوں نے ملازمت کہاں کہاں کی، کہ کہاں پہ منصب کے درجے پر فائز ہوئے، پھر کہاں کیا کیا، پھر انہوں نے ان کے اہم کارنامے کون کون سے ہیں، کہ مصلح تھے اور مسلمانوں کے لیے کام کیا اور انگریزوں کو مسلمانوں کے قریب لائے، مسلمانوں کو انگریزوں کی نظر میں عزت دی، نفرتوں کا خاتمہ کیا وغیرہ. پھر سر سید کی علمی اور ادبی اہمیت کیا ہے، علم کے لیے انہوں نے کیا کیا کوششیں کی اور ادب کے لیے کیا کوششیں کی. سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام کیا اور ادبی اصناف کی پرورش کی، اور لوگوں کو جو انہوں نے علی گڑھ کالج بنایا تھا وہاں لوگوں کو بالخصوص مسلمانوں کو ملازمت دی، اور وہاں پہ جو مسلمان علماء تھے وہ بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتے تھے، علمی کام جو کہ ختم ہو گیا تھا تقریباً. ادبی خدمات میں بھی پھر یہی آئے گا. پھر ان کا جو اسلوب اور انداز بیان ہے جس پر ہم نے بات کی کہ سادہ ہے، بناوٹ سے پاک ہے،
برجستہ ہے، بے ساختہ ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ بغیر کسی سوچے سمجھے، یعنی کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرتے، بلکہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہی بات کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو سب سے اہم چیز، سب سے اہم سوال، وہ ہے سر سید احمد خان کی اہم تصانیف کے نام، ان کی اہم کتابوں کے نام، جس میں تبین الکلام ہے، آثار السنادید ہے، رسالہ اسباب بغاوت ہند ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ آپ کی اس اسائنمنٹ کے بعد جو کام آپ کو ابھی بتایا گیا، جو سوالات آپ نے حل کرنے ہیں، اس کے بعد جو ایک اہم پہلو ہے وہ ہے اصطلاح مضمون کا۔ صفحہ نمبر 18 میں یہ مشق کے بعد، اسی سبق میں مشق کے بعد لکھا ہوا ہے ادبی صنف مضمون۔ اب مضمون ہوتا کیا ہے؟ تو آپ ہمیشہ سے بچپن سے لکھتے آ رہے ہوں گے مضامین، میری گائے، میرا اسکول، وغیرہ وغیرہ۔ تو آخر مضمون ہوتا کیا ہے؟ آسان الفاظ میں کہوں تو یہ اس کی سیدھی سیدھی تعریف ہوگی کہ کسی بھی موضوع پر، کسی چیز پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ فٹ بال، تو فٹ بال کے متعلق آپ جو کچھ جانتے ہیں، آپ اگر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں گے، لکھیں گے، تو وہ ایک مضمون ہوگا۔ اب مضمون وہ صنف ہے کہ جس کا رواج سر سید نے باقاعدہ طور پر دیا، اور اردو میں اس سے پہلے مضامین نہیں لکھے جاتے تھے۔ اب یہ اہم اس وجہ سے بھی ہے کہ آج کل جو علمی کام ہے وہ سارا مضامین کی شکل میں ہوتا ہے، کہ کسی ایک موضوع پر، سائنس کا موضوع ہو گیا یا کوئی بھی ایک موضوع ہو گیا، اس پر جو کوئی ایک آرٹیکل لکھا جاتا ہے، اس آرٹیکل کو ہی بنیادی طور پر مضمون کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں، عام ہے اب تو بالکل یہ کہ صحافتی مضامین لکھے جا رہے ہیں، آرٹیکلز، اخبار جو ہیں وہ آرٹیکل سے اور مضامین سے ہی بھرا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کتابیں، علمی کتابیں جو ہوتی ہیں، اس میں مختلف پورشنز بنے ہوتے ہیں۔ کہیں پہ طویل مضامین لکھے جاتے ہیں، یعنی ایک موضوع آ گیا ہیموگلوبن، تو اس کے بارے میں ایک آدمی نے جتنی بھی معلومات اکٹھی کی ہوں گی، اس کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ ساری اس مضمون کا حصہ بنیں گی، اور اس کی کوئی خاص لمٹ نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہوتی مضمون کی کہ کتنا طویل ہوگا۔ تو اس کی بنیادی اور آسان جو تعریف ہے وہ یہی ہے کہ کسی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار۔ اب جب آپ تعریف کریں گے کسی بھی چیز کی، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس لفظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہاں پر اب جیسے یہاں ہے کہ مضمون عربی زبان کا لفظ ہے اور لفظ زمن سے لیا گیا ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ اس کی تعریف لکھی گئی ہے کہ اپنے خیالات، جذبات اور تاثرات کا اظہار جو ہوتا ہے وہ مضمون کہلاتا ہے، اور دنیا کے کسی بھی مسئلے پر مضمون لکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اب طریقہ کار کیا ہوتا ہے مضمون کا؟ سب سے پہلے جو ہے آپ کا جو موضوع ہوگا آپ اس کا تعارف پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کے کیا خیالات ہیں، حمایت میں ہیں، مخالفت میں ہیں، اس پر جو ہے وہ آپ دلائل پیش کریں گے، بحث کریں گے، اور آخر میں جو ہے نتیجہ۔ تو یہ 3 حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ تعارف کا، دوسرا اس پر بحث کا، اور تیسرا جو ہے وہ نتیجے کا۔ 3 حصے ہوتے ہیں مضمون کے۔ عام طور پر یہ مختصر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طویل اور طویل تر جو مضامین ہیں وہ بھی ملتے ہیں، اور پھر دنیا کے ہر موضوع پر مضمون جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی مضمون کی تعریف۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی سرگرمی بھی ہے کہ انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات، اس موضوع پر آپ مضمون لکھیں۔ یعنی پہلے آپ انٹرنیٹ کی تعریف کریں گے پہلے حصے میں، جو کہ یہاں تعارف ہوگا، پھر اس کے فوائد اور نقصانات پر بحث کریں گے، اور آخر میں آپ نتیجہ پیش کریں گے کہ آیا فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے، یا پھر دونوں ہے۔ اب مضمون کی صنف کو پڑھنے کا مقصد کیا تھا ہمارا؟ مضمون کی صنف کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا یہ جو سبق ہے کاہلی، جس میں ہم نے سر سید کے بارے میں پڑھا، اور پھر اس کے بالکل آخر میں آ کے مضمون کے بارے میں پڑھا، یہ سبق بذات خود ایک مضمون ہے۔ یعنی آج سے پہلے آپ نے اور بھی بہت سے مضامین پڑھے ہوں گے، لیکن آپ نے خصوصی طور پر ان کو نام نہیں دیا کہ یہ مضمون ہے۔
لیکن اب ہم چونکہ ادب پڑھ رہے ہیں تو ادب کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں. پہلے تو نثر، نظم، شاعری. پھر نثر میں بہت سی اقسام ہوتی ہیں جن میں سیرت ہے، سوانح ہے، مضمون ہے، ڈرامہ ہے، ناول ہے، کہانی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح کی بیش بہا. تو ان کو جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ یہ آخر چیزیں ہیں کیا. تو اب یہاں پر آپ مضمون کے حوالے سے بھی کچھ اضافی جو ہے اسائنمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ آپ مضمون کی ایک تو تعریف کو سمجھیں. سب سے پہلی بات سمجھنا زیادہ ضروری ہے. آپ کریں گے کہ اس کی تعریف دیکھیں. تعریف کے لیے آپ الگ سے پہلے اس لفظ کا اس کا لفظی معنی یا لغوی معنی دیکھیں، اور پھر اصطلاحی کہ اس کی ہم تعریف کیسے کر سکتے ہیں اور عام زبان میں اس کو کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، یہ آپ دیکھیں گے. اور پھر اس کے باقی کے جو 3 حصے ہیں، 3 اجزاء ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے: تعارف، بحث اور نتیجہ. اور پھر اس کے موضوعات کی رینج کیا ہے، حد کہاں ہے، کہاں سے کہاں تک ہم کن کن موضوعات پر جو ہے وہ مضمون لکھ سکتے ہیں. یہ تو تھا آپ کا آج کا سبق. اگلے سبق میں پھر آپ سے ملیں گے.